الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد الحمدللہ آج تراویح میں 20 پارے مکمل ہو گئے. 20واں پارہ پورا اور 21واں پارہ ایک پاؤں پڑھا گیا ہے. 20 پارے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں، اپنی کچھ نعمتیں بیان کرنے کے بعد لوگوں سے توحید کا اقرار کرایا. فرمایا امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وانزل لکم من السماء ماء، وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو برسایا. فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے شاندار باغیچوں کو اللہ نے پیدا کیا. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، کیا تم میں سے کوئی ایک درخت پیدا کر سکتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. پھر اپنی ایک نعمت کو یاد دلایا. امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو سکون بخشا. وجعل خلالها انہارا، پھر زمین کے درمیان اللہ نے نہروں کو نکالا. پھر اللہ نے پہاڑوں کو بنایا، سمندروں کے درمیان رکاوٹ کو پیدا کیا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے. پھر نعمت کا اظہار کیا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو وہ مظلوم کی اور مجبور کی دعا کو سنتا ہے جب مجبور اللہ کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور اللہ مظلوم کی اور مجبور کی پکار کو سن کر اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے. پھر اظہار کیا اپنی ایک نعمت کا. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو خشکی کی تاریکیوں میں، سمندر کی تاریکیوں میں تم کو ہدایت دیتا ہے اور ہواؤں کو بھیجتا ہے. الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ معبود جو سارے کام کرتا ہو. پھر فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعید، وہ کون ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تم کو آسمانوں سے اور زمین سے روزی عطا کرتا ہے. الہ مع اللہ، یہ مختلف نعمتیں اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی اور ہر ایک کے بعد الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، یعنی کیا اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے. ہرگز نہیں کر سکتا. آسمانوں کو، زمین کو پیدا کرنے والا، ان میں نہروں کو بنانے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، درختوں کو اگانے والا، یقیناً تنہا ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہی ہم سب کا پالنہار ہے. اس کے بعد کافروں کا حال بیان کیا. کافر لوگ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، یعنی کافر لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں. کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے ماں باپ بھی مر کر مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کیا ہمیں زمین سے دوبارہ نکالا جائے گا. ہماری نہ ہڈیوں کا پتہ، نہ ہمارے گوشت پوست کا پتہ، ہم تو مٹی میں مل کر مٹی بن گئے. اور اب تو کہنا بہت آسان ہے کہ ہم نے تو اپنوں کو جلا کر کے راکھ کو بھی ہواؤں میں اڑا دیا، پانی میں بہا دیا، نام و نشان وجود ہی ختم کر دیا، تو دوبارہ پیدا ہونے کا کیا مطلب. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، یہ باتیں تو ہم پرانے زمانے سنتے بھی آ رہی ہیں. کافروں کا عقیدہ ہے کہ یہ باتیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، یہ باتیں ہم تو اپنے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت قصے ہیں، بلا وجہ کی باتیں ہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی ثبوت نہیں. اللہ نے فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں چل کر تو دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، مجرمین کا انجام کیسا ہوتا ہے. قوم عاد کی بستی کو دیکھو، قوم ثمود کی بستی کو دیکھو، قوم لوط، قوم نوح کی بستی کو دیکھو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا انجام دیکھو. جس قوم نے نبی کی بات کو جھٹلایا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا، ان کو ہم نے کیسے کیسے مزے چکھائے ہیں. ان کی بستیاں پروف کے طور پر موجود ہیں.
اب جب اس طرح کی بات کافر کرتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی تھی. اللہ نے تسلی دی ولا تحزن علیہم، آپ ان کی باتوں پر غمگین نہ ہو. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، آپ اپنے آپ کو گھٹن میں محسوس نہ کریں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تو کہیں گے کہ یہ وعدہ کب، یہ تو آپ سے کہیں گے کہ سچے کر کے دکھلاؤ. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اس کے بعد اللہ نے کچھ قیامت کا منظر کھینچا، نفخ صور کا بیان ہے، پہاڑوں کو کیسے ہٹایا جائے گا اس کا بیان ہے. پھر اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے جس میں اللہ نے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعوں کو بیان کیا. اس سطح کی جمع قصص. سب سے پہلے اللہ نے اس سورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپنے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. چونکہ فرعون نے پورے شہر میں اعلان کرا دیا تھا جس کے یہاں بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو فوراً قتل کر دیا جائے گا. چونکہ نجومی تعبیر دے چکے تھے خواب کی کہ ملک میں ایک قریب ایسا بچہ ہونے والا ہے جو فرعون کے لیے درد سر بنے گا. چنانچہ تمام بچوں کے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، والدہ کو ڈر ہوا اب بچے کی حفاظت کیسے کی جائے. اللہ کی طرف سے الہام ہوا اس کی حفاظت کرو. اور جب تمہیں ڈر ہو کہ میرے بچے کے اوپر بھی قتل کی آنچ آنے والی ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ان کو دریا میں ڈال دینا. ایک صندوقچے میں ان کو بٹھا کر اس میں رکھ کر اس صندوقچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دینا. ولا تخافی، ڈرنا مت. ولا تحزنی، پریشان مت ہونا. انا رادوہ الیک، ایک نہ ایک دن اس بچے کو واپس ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اس کو دریا کے حوالے کر دو. اس کی حفاظت کرنا اور اس کو حفاظت تم تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں؟ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں، ہم اس کو آگے چل کر رسول بنانے والے ہیں. چنانچہ اللہ کی حکمتیں دیکھیے. ماں نے حضرت موسیٰ کو دریا کے حوالے کیا اور وہ صندوق تیرتا اس علاقے میں پہنچا جہاں پر فرعون کے خاندان کی کچھ لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں، پانی کا انتظام کر رہی ہیں. انہوں نے صندوق آتا ہوا دیکھا، فوراً اس صندوق کو اپنی طرف لیا اور اس کو لے کر کے اپنے گھر پہنچی. اللہ نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا. جس بچے کے ڈر کی وجہ سے فرعون بچوں کو قتل کرا رہا ہے، اللہ نے اسی بچے کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا اور اسی فرعون سے اس بچے کی پرورش کرائی جا رہی ہے جو بچہ آگے چل کر فرعون کے سر میں درد پیدا کرنے والا ہے اور اس کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے. اس لیے شاعر نے، عربی شاعر نے شعر کہا ہے وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جِبْرَائِيلُ كَافِرُ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلُ. ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش جبرائیل کر رہے ہیں، وہ کافر ہوتا ہے. ایک موسیٰ وہ ہے جس کی پرورش فرعون کر رہا ہے، وہ رسول بنتا ہے. اسی زمانے میں موسیٰ ایک اور پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ نے ان کو حفاظت کے لیے بچانے کے لیے کنویں میں ڈال دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ جنت سے ایک انگلی پر شہد، ایک انگلی پر غالباً دودھ جنت سے لے کر آتے اور بچے کو چٹا کر کے چلے جاتے. وہ بچہ جو کنویں میں پا کر جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے جنت کا شہد چاٹ رہا ہے، جنت کا دودھ پی رہا ہے، وہ آگے چل کر کافر بنتا ہے. اور وہ موسیٰ جو فرعون کے گھر میں، دشمن کے گھر میں پرورش پا رہا ہے، وہ آگے چل کر رسول بنتا ہے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ بظاہر اللہ کی جو چکی چلتی ہے وہ ہمیں الٹی چلتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس میں کیا حکمتیں ہیں. آپ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھا، کنویں میں ڈالے گئے، مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے، تہمت لگائی گئی، جیل خانے میں ڈالے گئے. کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ بچہ ملک کا وزیر خزانہ بن جائے گا. اللہ نے نبی بھی بنایا، وزیر خزانہ بھی بنایا.
اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے. کیا معلوم جو چیز ہم بری محسوس کر رہے ہیں اللہ اس میں سے کیا خیر نکالنے والا ہو. تو موسیٰ جن کو دریا کے حوالے کر دیا گیا، فرعون کی اولاد نے ان کو صندوقچے کو نکالا اور اپنے گھر لے گئے. فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، اپنے شوہر فرعون سے کہہ رہی ہے یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے، ہم اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل مت کرنا. اور اسی کی وجہ سے 3.5 لاکھ بچے قتل کیے جا چکے ہیں. اور اسی بچے کے بارے میں کہا لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرنا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیتے ہیں، چونکہ ہمارے کوئی بیٹا ہے بھی نہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بڑا بے چین ہے، پتہ نہیں بچہ کہاں ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا. اچانک دودھ پلانے کی باری آتی ہے، لیکن موسیٰ چونکہ نبی بننے والے ہیں، پیغمبر ہیں، کسی عورت کا دودھ انہوں نے قبول نہیں کیا. بڑی بڑی دائیں بلائی گئی دودھ پلانے کے لیے، حضرت موسیٰ نے سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. وہیں پر ان کی بہن بھی پہنچ گئی جو حضرت موسیٰ کے صندوقچے کی حفاظت کرتے کرتے وہاں پہنچی تھی. اس نے کہا، بہن نے وقالت لأخته قصيه فقصرت به الجنب وهم ناشرون کہ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ عورت اگر اس بچے کو دودھ پلائے مجھے امید ہے کہ یہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے. اور وہ عورت کون ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. بہن گھر آتی ہے، امی بچہ فرعون کے گھر پہنچ چکا ہے، دودھ کی بھائی کو ضرورت ہے، آپ چلیے بچے کو دودھ پلائیے. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ماں سے وعدہ کیا تھا انا رادوہ الیک، اس بچے کو ہم واپس تم تک پہنچائیں گے، اور اللہ نے پہنچا دیا. فرددناہ الی امہ، ہم نے اس بچے کو اس کی ماں تک پہنچا دیا. کیوں؟ کی تقر عینہا، تاکہ حضرت موسیٰ کی ماں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے. ولا تحزن، پریشان نہ ہو، اور جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. اللہ نے جو وعدہ کر لیا حضرت موسیٰ کی امی سے کیا تھا، یہ ہم لوگوں سے اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ایمان والوں سے، نیک اعمال کرنے والوں سے، تمہیں جنت میں فلاں چیزیں ملے گی، تمہارے لیے ایسے باغات ہوں گے، ان وعدوں پر اپنا یقین مضبوط رکھیے. یہی ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے، جہاں پر انہوں نے قبطی کو بھی قتل کیا. اس کے بعد وہ وہاں سے نکلتے ہیں، مدین کی جانب ہجرت کر کے مصر سے پہنچتے ہیں. راستے میں دیکھا کچھ بچیاں ہیں، جوان لڑکیاں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پانی نکال کر کے جو بچیاں اس طرف کھڑی ہوئی ہیں ان کو پانی پینے کے لیے دیا. ان بچیوں نے جا کر کے واقعہ اپنے باپ کو بتلایا. بچیاں کوئی عام بچی نہیں تھی، یہ بھی نبی کی بیٹیاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی. حضرت ان میں سے ایک کا نام تھا صفورہ. جا کر کے بتلایا، باپ کو بچیوں کی باتیں پسند آئی، وہ واپس بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آئی، ہمارے ابا آپ کو یاد کر رہے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو بات آ گئی نکاح کی. حضرت شعیب نے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں میری ان دونوں بیٹیوں میں سے میں آپ کا کسی ایک سے نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی 8 حجج، شرط یہ ہے کہ 8 سال تک میرے یہاں آپ کو مزدوری کرنی پڑے گی. فإن أتممت 10، اور اگر تم 10 سال کر لو گے تو یہ تمہاری مرضی ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرط پوری کی، نکاح ہو گیا. حضرت صفورہ علیہ السلام کو لے کر حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے، راستے میں پہنچے، اللہ نے نبوت کا جوڑا آپ کے سر پر رکھ دیا. راستے میں دیکھا کہ ایک درخت سے چنگاری نکل رہی ہے، سردی بہت زیادہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا امکثوا انی آنست نارا، تم رکو، مجھے آگ محسوس ہو رہے، میں آگ لے کر کے آتا ہوں تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کریں. لیکن جب وہاں پہنچے درخت میں سے آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں.
جو سارے جہاں کا پالنہار ہوں، وَأَنَا الْقِيَاسَا، اپنے اس عصا کو، لاٹھی کو ایک طرف رکھ دو۔ چنانچہ لاٹھی کو ایک طرف رکھا، دیکھا کہ وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے، ڈرنے لگے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اقبل ولا تخف، آگے آئیے، ڈریے مت، انک من الآمنین، آپ تو امانت حاصل کرنے والوں میں سے۔ چنانچہ وہاں پر حضرت موسیٰ کو نبوت ملی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ، میری زبان میں لکنت ہے، اخی ہارون افصح منی لسانا، میرے بھائی ہارون ان کی زبان میں مٹھاس ہے، وہ جو بات کرتے ہیں سمجھ میں آتی ہے، ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس طرح یہ لمبا واقعہ چلا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص قارون بھی تھا، جس کو دنیا جانتی ہے، اس کو اپنی امیری پر، اپنی مال و دولت پر بڑا فخر تھا۔ اس کی قوم نے اس سے کہا بھی لا تفرح، زیادہ مت اکڑ، اپنے مال پر زیادہ گھمنڈ مت کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، گھمنڈ کرنے والے اللہ کو اچھے نہیں لگتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا، اور اسے یہ بھی کہا ولا تنس نصیبک من الدنیا، تمہارے مال میں جو لوگوں کا حصہ ہے اس کو مت بھولو، واحسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ مال تمہارا نہیں، اللہ کا دیا۔ لیکن وہ کیا کہتا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے گٹے کی کمائی ہے، اللہ نے کہاں سے دے دیا؟ میں نے محنت کی ہے، مزدوری کی ہے، صبح سے شام تک خون پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کے میں نے مال حاصل کیا ہے۔ اس ذہنیت کے لوگ آج ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جو سوچتے ہیں مال ہمارا نہیں، یہ مال اللہ کا ہے۔ اور اس نے غرور کیا، تکبر کیا، تب اللہ نے کیا سزا دی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو بھی، اس کی حکومت کو بھی زمین میں دھسا دیا، اور اس طرح دھسایا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کی آ کر مدد کر سکے، اور اس کی کوئی مدد نہیں کی گئی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت کے معنی عربی میں آتے ہیں مکڑی کے، تو چونکہ اس میں مکڑی کا تذکرہ آیا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نے ایمان والوں سے کہا، ایمان والے یہ نہ سوچے کہ ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اب نو ٹینشن، نہ کوئی پریشانی آئے گی، نہ کوئی مصیبت آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ ضرور تمہارا امتحان ہوگا، تاکہ پتہ چلے کون زبان کا اور نام کا مسلمان ہے اور کون کام کا مسلمان ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور دیگر پیغمبروں کا تذکرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی مثال بیان فرمائی جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مکڑی کا گھر۔ کیوں؟ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی ان کا اور ان کے بتوں کا حال ہے، سب سے زیادہ کمزور ان کے بت، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے۔ 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، حکم ملا آپ قرآن پڑھیے، نماز قائم کیجیے، کیونکہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ پھر اللہ نے کچھ اپنی توحید کی باتیں بتلائیں اور فرمایا وہ کون، وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، وہ سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ ہاں آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہم ان کو بہترین جنت میں ٹھکانہ دیں گے، شاندار ان کو محلات ملیں گے۔ دنیا کی مثال دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں پریشانیاں اٹھائیں گے،
دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کریں گے، ہم ان کو سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے اور یہ روم مغلوب ہوگا۔ روم کی اور فارس کی لڑائی ہوئی، بظاہر دونوں کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمانوں کو کسی کے ہارنے سے جیتنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دونوں کے کافر مشرک ہونے میں فرق یہ تھا، جو فارس ایران والے تھے وہ پکے مشرک تھے، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اور روم یہ بھی کافر تھے لیکن اہل کتاب تھے، نصارہ تھے، جو اسلام سے کچھ قریب تھے۔ اس لیے مسلمان چاہتے تھے کہ روم کو فتح حاصل ہو، مکے کے کفار چاہتے تھے کہ فارس کو یعنی ایران کو فتح حاصل ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا، فارس کو ایران کو فتح مل گئی اور روم شکست پا گیا، روم جنگ ہار گیا۔ بعد میں آگے چل کر پھر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا، اور جس روز غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، اسی روز اللہ نے روم کو بھی فتح نصیب فرمائی، اس طرح روم غالب آیا۔ اسی کی پیشین گوئی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ اپنی قدرت کی باتیں بتلائی، وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندے سے نکالتا ہے، زمین میں غلہ اگاتا ہے، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وہی ہے جس نے تمہارے درمیان سے تمہارے جوڑے بنائے، میاں بیوی کا رشتہ بنایا، کیوں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے سکون حاصل کرے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، وہی اللہ ہے جس نے شوہر بیوی کے درمیان محبت کو پیدا فرمایا، رحمت کو پیدا فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سونے کے لیے رات کو بنایا، روزی کمانے کے لیے دن کو بنایا، وہی اللہ ہے جو تم کو بجلیاں دکھلاتا ہے آسمان میں، تاکہ تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو کہ یقیناً اللہ کی قدرت بڑی ہے جو آسمانوں میں بجلی کو چمکاتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کی نشانیاں یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، آسمان میں کوئی پلر نہیں، کوئی ستون نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ بغیر پلروں کے رکا ہوا ہے۔ یقیناً وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہی اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ زمین میں واپس لوٹا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے لیے بالکل آسان ہے، کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، جو بھی تغیر ہو، تصرف ہو، اچھا ہو یا برا ہو، سب کا سب اللہ کے قبضے میں ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے، لہذا جب سب کچھ اللہ کا پیدا کرتا ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو شخص کسی اور کی عبادت کرتا ہے وہ گویا مکڑی کا جالا بنا رہا ہے، جس طرح مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کی بھی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنا ایمان، اپنا یقین پختہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔